لاسٹ پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا بہت بڑا رول ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جدھر بھی دنیا میں آپ چلے جائیں، خاص طور پہ اب مغربی دنیا میں، یہ جو آپ کا جو پاکستان ہے اس کو ایک عظیم ملک بننا ضروری ہے. اب تک ہماری جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے، ڈاکٹر کمیونٹی بھی، اور بڑی تکڑی ہماری پاکستان کی ڈاکٹرز کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر اور یورپ میں بھی، لیکن امریکہ میں خاص طور پہ جو نارتھ امریکن پاکستانی فزیشنز ہیں، میرا ان سے بڑا انٹریکشن ہے، وہ بڑی پاورفل کمیونٹی ہے. لیکن جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اسلاموفوبیا کے، جو بھی فرانس میں ہوا ہے، اور میں نے آج سارے مسلمان ملکوں کے جو ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں ان سب کو میں نے آج خط لکھا ہے کہ ہمیں ساروں کو مل کے مغرب کو بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کیا جگہ ہے، کتنا پیار اور عقیدہ ان سے. تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ اس طرح کی ان کے اوپر کارٹونز یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ مسلمان ہیڈز کی ضرورت ہے کہ ان کو یو این کو، یورپین سٹیٹس کو، ان مغربی سٹیٹس کو سب کو بتائیں، کیونکہ وہاں یہ چیز نہیں سمجھتے. اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں ابھی فرانس کے اندر، اس سے جو مسلمان باہر رہتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل زندگی ہو گئی ہے. اسلاموفوبیا بڑھ گیا ہے، ہیٹ بڑھ گیا ہے ان کے خلاف. عورتیں جو نقاب پہنتی ہیں ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے سڑکوں پہ. مسجدوں کے باہر اب بھی میں بھی دیکھ رہا تھا فرانس میں لوگوں نے مسجد توڑی ہیں. تو پہلے تو ہمیں مسلمان ملک میں جو مسلم لیڈرز ہیں، ہم سب کو اکٹھے ہو کے بتانا چاہیے مغرب کو کہ یہ اگر آپ یہودیوں کی جو ہولوکاسٹ ہے اس پہ آپ اتنے سینسٹیو ہیں، اور ٹھیک ہے آپ سینسٹیو ہیں کیونکہ ان کے کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے تو سینسٹیو ہونا چاہیے، لیکن ہمارے لیے بھی ہماری سینسٹیو بھی دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ سب سے اللہ کی جو کتاب ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے، یہ سب سے زیادہ ہمیں تکلیف دیتا ہے جب اس کے خلاف ان کی کوئی بے حرمتی کرتے ہیں آپ. لیکن جو میں آپ سب کو ڈاکٹرز کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اب تک ہم سوچتے تھے کہ ہم باہر چلے جائیں گے، وہاں کام کریں گے اور باہر بڑے اچھے پیسے ملتے ہیں، لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں یہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. یہ پاکستان کو ہم ایسا ملک بنائیں کہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. یہاں ہم ایسے سسٹمز لے آئیں، یہ ایک ایسا ملک ہو. اور جو میری خواب ہے ایک دن کہ باہر سے لوگ یہاں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں، یہ وہ ملک بننا چاہیے. اس کے لیے ساری قوم کو، میں پھر سے کہتا ہوں، سٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ نے کوئی بھی بڑا کام کرے، ڈاکٹر بنے، آپ کو کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ کو محنت کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں، پھر آپ نے اسپیشلائز کرنا، محنت کرنی پڑتی ہے. آپ ایک ملک کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو ساری قوم کو مل کے محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، جو ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستانیوں میں، جس طرح کے کوالٹی کے میں نے ڈاکٹرز، پروفیشنلز، انٹرپرنرز پاکستان سے باہر دیکھے ہیں، جب ان کو اچھے سسٹمز ملتے ہیں، جو ان کی کوالٹی ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ وہاں سسٹم بہتر ہے. وہی سسٹم ہم پاکستان میں ٹھیک کر رہے ہیں، اور آپ سب نے میری مدد کرنی ہے یہاں کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ایک عظیم ملک بنانے کے لیے. بہت بہت شکریہ. آج میں 3-4 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹرز کمیونٹی ایک ایسی کمیونٹی ہے جن کے صرف یہی نہیں کہ وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ اللہ کا کام ہوتا ہے، کہ دکھی لوگوں کی تکلیفوں دور کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ وہ اوپینین میکرز ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر سے وہ بات کرتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کرتے. تو وہ خاص ایک معاشرے میں ان کا مقام ہوتا ہے، اور معاشروں میں عزت ہوتی ہے ڈاکٹرز کی. تو سب سے پہلے کہ دیکھیں، میرا جو ایکسپیرئنس سب میڈیکل پروفیشن سے ہوا جب میری والدہ کو کینسر ہوئی، اور تب پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کے ہاسپٹلز ان کی سٹینڈرڈ گرتی جا رہی تھی.
یعنی میری ساری فیملی ہم میو ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے، اور ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بہت اچھی سٹینڈرڈ تھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے، سسٹمز اچھے تھے۔ آہستہ آہستہ ہمارے ہاسپٹلس کی سٹینڈرڈ نیچے جانی شروع ہوئی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ایک نیشنلائزیشن ہوئی ڈاکٹر ہاسپٹلس کی اور اسکولوں کی 70s میں، اس کا بہت بڑا نقصان ہوا، اور کیونکہ میں اس کو ایک واٹر شیڈ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے اسکولوں کی بھی سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی، گورنمنٹ اسکولز نیچے چلے گئے، ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز نیچے چلے گئے، اور پھر پرائیویٹ اسکولز بھی آنے شروع ہوئے اور پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی آنے شروع ہو گئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سزا اور جزا ختم ہو گئی۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، جس سسٹم میں سزا اور جزا ختم ہوتی ہے وہ سسٹم نیچے چلا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ میں محنت کروں اور مجھے بھی اتنے ہی پیسے ملیں، اور وہ جو ایک ڈاکٹر محنت ہی نہ کریں؟ جب جس سسٹم میں یہ ہوتا ہے وہ سسٹم کبھی کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ تو جب ہمارا یہ سسٹم آیا اور آہستہ آہستہ یہ جو سب کی پروموشن ہو جاتی تھی اور پھر سب کی سیلری انکریز ہو جاتی تھی، کوئی تمیز نہیں کی جاتی تھی کہ محنت کون کر رہا ہے اور کون محنت نہیں کر رہا، اس سے ڈیٹیریشن ہمارے ہاسپٹلز میں آنی شروع ہوئی، اور یہی ہمارا گورنمنٹ اسکولوں کے اندر آہستہ آہستہ وہاں بھی ڈیٹیریشن شروع ہو گئی، اور پھر پرائیویٹ اسکولز بڑھنے شروع ہوئے، پرائیویٹ ہاسپٹلز آنے شروع ہوئے، کیونکہ جو پیسے والے لوگ تھے وہ تو اپنا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا سکتے تھے، لیکن عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہو گئے، اور کیونکہ صرف غریب جانا شروع ہوئے تو ان کی اور سٹینڈرڈ نیچے جانی شروع ہو گئی، اکاؤنٹیبلٹی کم ہو گئی، اور جو امیر لوگ تھے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور پھر جو سپر رچ تھے وہ اپنی چیک اپس بھی لنڈن کروانے شروع ہو گئے۔ تو اس سے ہوا کیا کہ جب جو ملک کے فیصلے جنہوں نے کرنے تھے ہیلتھ کیئر کے اوپر، جب ان کو کھانسی بھی ہو تو وہ لنڈن چلے جائیں، تو پھر کس نے پرواہ کرنی تھی کہ پاکستان کا ہاسپٹلز اور ہمارے انسٹیٹیوشنز کیسے امپروو ہونے تھے؟ تو یہ جو آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن ہوئی، ہم اب اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمیں اب اس ساری چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی جب سے میں ابھی 2 سال 26 مہینے ہوئے ہیں، عمران صاحب کدھر گیا جی نیا پاکستان؟ میں ان لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ نیا پاکستان ایک سوئچ نہیں ہے، گورنمنٹ آئی سوئچ ہوا تو نیا پاکستان بن گیا۔ یہ فیری ٹیلز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل زندگی کے اندر ریفارم پروسیس ایک جد و جہد کا نام ہے۔ ایک قوم جد و جہد کرتی ہے چینج کے لیے، پوری ایک قوم مل کے سٹرگل کرتی ہے، پھر چینج آتا ہے۔ اور دنیا میں بڑی بڑی قوموں ہمارے سے برے حالات سے اٹھ کے کہاں پہنچ گئی، لیکن سٹرگل کر کے پہنچی۔ جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو میں اپنے سارے لوگوں کو کہتا ہوں وہ سٹڈی کریں، وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے یونیک فنومنا تھا۔ کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ تو ہے ہی، لیکن ہمیں اس کو تاریخ کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ ہم سیکھیں گے اس سے۔